بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانیاں کرنا، مشکلیں نہ کرنا اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا. ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، آمین. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. زندگی بھر انسان کو امتحان پیش آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے آنے کا مقصد بھی یہی بتایا کہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈالا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ آزما کے دیکھے، امتحان کر کے دیکھے کہ کون سب سے اچھا عمل کر کے لاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. گویا زندگی اور موت کے درمیان جو کچھ ہے، جتنا وقت ہے، سب کا سب امتحان ہے. یہاں تک کہ کسی انسان کا پیدا ہونا اور فوت ہونا بھی امتحان ہے. اور جب دنیا کی ہر چیز اور زندگی کا ہر لمحہ انسان کے لیے امتحان ہے تو اس کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو امتحان بتاتے ہیں، فتنے بتاتے ہیں. جیسے سورہ کہف میں آتا ہے إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ لوگوں کو آزما کے دیکھیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. امتحان کا لفظ ذہن میں آتے ہی ساتھ ذہن میں آتا ہے شاید کوئی صرف مشکل کام ہے، لیکن امتحان کبھی خوشی کے راستے سے بھی آتا ہے، کبھی غم کے راستے سے آتا ہے، کبھی تنگی کے راستے سے آتا ہے، کبھی خوشحالی کے راستے سے آتا ہے. ہر وقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے، چاہے انسان خوش ہو یا غم کی کیفیت میں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی ہم شر میں اور کبھی خیر کا معاملہ کر کے مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے کہ آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. تم نے خوشی میں کیا کیا، تم نے شر میں کیا کیا، تم نے خیر کے کاموں میں کیا کیا. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں میں مبتلا کر کے بھی آزمایا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی پوری کی پوری چاہے خوشی سے متعلق ہے چاہے غم سے متعلق یہ امتحان ہے. اور امتحانات دنیا کے امتحانات بھی ہم دیتے ہیں، امتحان ذرا مشکل ہوتا ہے. اتنی بڑی آزمائش ہے کہ سب کچھ بتا بھی دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. انسان کو پتہ ہے اسے ایک دن فوت ہونا ہے، اسے ایک دن قبر میں جانا ہے، اسے ایک دن اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہونا ہے. اس کو پورے صراط سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہیں اور وہ جہنم کے اوپر لگایا گیا ہے. اس کے اوپر سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے.
اور وہاں پہ ہر ایک کے پاس اس کے عمل کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق روشنی ہوگی. جتنی جس کے پاس اعمال کی روشنی ہوگی اس روشنی میں وہ چلے گا. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انسان کیوں اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے؟ جو وہ خواہشات کرتا ہے انہی میں پھنسا رہتا ہے. وہ دراصل انسان کے وہ خیالات ہیں، وہ لذت والے، وہ مزے والی باتیں ہیں، وہ انہی میں مشغول رہنا چاہتا ہے اور دنیا کے مزوں میں اور آخرت کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا. اگر کبھی سننی پڑ بھی جائیں کہ آگے ایک آگ آنے والی ہے، آگے پلے صراط آنے والا ہے، آگے حساب دینا پڑے گا، تو ان باتوں کو سن کے بھی سنی انسنی کر دیتا ہے. یا پھر اثر ہوتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر درس سن رہے ہوتے ہیں. امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واعظ و نصیحت کی مثال کوڑوں کی طرح ہوتی ہے. جیسے کوڑے پڑے ہوتے ہیں نا، اسی طرح واعظ و نصیحت کی مثال بھی کوڑوں کی طرح ہوتی ہے. اس وقت تو بہت زور سے پڑھتے ہیں، لیکن جیسے کوڑوں کا درد صرف اسی وقت ہوتا ہے، کوڑے ختم ہوتے ساتھ ہی درد بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے یہ دنیا کی خواہشات، دنیا کے مزے جب ان میں مشغول ہوتے ہیں تو اگر کبھی نصیحت سننے بھی پڑ جائے تو اس وقت تو بہت بھاری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ اس امتحان میں سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. وہ اس امتحان میں ہمیں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا، تو وہ ہماری ہی خواہشات کے ذریعے سے ان کو استعمال کر کے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہماری خواہشات کو ابھارتا ہے اور ہمیں امتحان میں ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اس کو دشمن سمجھو. شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے وہ رب بتا رہا ہے کہ دشمنی ہے شیطان کی تمہارے ساتھ، وہ تمہارا دشمن ہے. وہ کبھی تمہیں کامیاب ہوتا، تمہیں کبھی اللہ کے سامنے سرخرو ہوتا دیکھ نہیں سکتا. ایک تو شیطان ہے اور ایک اپنا نفس ہے ہمارا. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں اور یہ اپنے نفس کے وسوسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نفس کے بارے میں سورہ قاف میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں. جو دل میں خیال آ رہے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو بھی جانتے ہیں. ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. باہر والے انسانوں کو چاہے ہم راضی کر لیں، لیکن وہ رب جانتا ہے جو دل کے اندر بھی وسوسے اٹھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ وسوسے ہوتے ہیں اور دوسرا اور تیسرا وسوسہ جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے. مطلب 3 طرح کے وسوسے ہوتے ہیں. دوسرا وسوسہ شیطان کون سا ڈالتا ہے؟ جو شیطان جنوں میں سے ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں. اور تیسرا وسوسہ وہ جو شیطان انسانوں میں سے ہیں. سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا جی وہ اپنے ہی قریب کے، یعنی انسانوں کے اوپر شیطان کا اتنا تسلط ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کے لیے ہی کام کرنا لگ جاتے ہیں، وہ شیطان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. لیکن شیطان کے وسوسوں سے بچنا بہت آسان ہے. جیسے ہی شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو کیا کہا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس یہ کہنے کی دیر ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. پورے یقین کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں. بدت بہت بڑا رہا ہوتا ہے لیکن ایک دل کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، ایک دل کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، ایک بار شیطان کو کہہ دیں کہ میں تمہارے وسوسوں میں نہیں آؤں گا، اور پھر شیطان بہت ہی اس کی چالیں کمزور ہیں. اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ میرے دل کا وسوسہ ہے یا شیطان کا، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وسوسے کو تمہارا نفس اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو. اور جس کو تمہارا نفس اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ تمہارے نفس کا وسوسہ ہے، بس اس سے رک جاؤ. جس طرح شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی دعا سکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، ربی اعوذ بک من شر نفسی، اے میرے رب مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. یہ دوسری دعا کیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اور جتنا انسان کا قوت ارادہ مضبوط ہو، جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہو، جتنا انسان عزیمت کی راہ پہ چلنا چاہتا ہو، یعنی میرا بہت بڑا ٹارگٹ ہے، میں نے بہت اوپر والی جنت میں جانا ہے، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر بندوں میں شامل ہونا ہے، اتنا ہی انسان کا اپنے وسوسوں سے، چاہے وہ دل کے ہیں چاہے وہ شیطان کے ہیں، ان سے بچنے کی وہ کوشش کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں شیطان دشمن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتنی سی بات یاد کر رہے کہ بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کی باتوں میں نہ آؤ. چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک ہر کام میں، ہر چیز میں شیطان دخل اندازی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، شیطان تمہارے ہر کام کے وقت تمہارے پاس موجود رہتا ہے. ہر وقت میری اور آپ کی جنگ چل رہی ہے، دشمن ساتھ کھڑا ہے. بس ذرا سی غفلت ہوئی اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کو یاد رکھنے سے اپنے آپ کیا کہا جاتا ہے، دعا جو ہے وہ تیار ہے. سمجھ آئے گا؟ آپ کے پاس ذکر ہے جو وہ تیار ہے. آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا. آپ اللہ کی پناہ میں ہیں، شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا. آپ مضبوط ایمان والے ہیں، شیطان پاس نہیں آئے گا. لیکن جتنا غفلت برتیں گے، جتنا اپنے آپ کو اس کے وسوسوں میں انوالو کر دیں گے، اتنا شیطان قابو پا لے گا. تو آپ نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، شیطان تمہارے ہر کام کے وقت تمہارے پاس موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے موقع پر بھی پاس کھڑا ہوتا ہے. اور بہت سی احادیث اور آیات بتاتی ہیں کہ انسان سے کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، واش روم جانے میں، وضو کرنے میں، نماز پڑھنے میں، لین دین کرنے میں، معاملات کرنے میں، کاروبار کرنے میں، شادی کے وقت، سفر میں، بات کرتے وقت، زندگی کے ہر معاملے میں شیطان بیچ میں آتا ہے اور دخل اندازیاں کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات فزیکلی بھی اذیت پہنچاتا ہے. ایسے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ نے خود سکھائی، قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. کہ شیطان جو ہے مس کر کے بھی اس نے ایوب علیہ السلام کو تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا. شیطان چھو بھی جاتا ہے، بعض اوقات فزیکلی بھی انسان کو پریشان کرتا ہے، اور بعض اوقات روحانی طور پر اس کو پریشان کرتا ہے. یہاں تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے.
یعنی چاروں طرف سے بھی، باہر سے بھی شیطان گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور اندر بھی خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اندر بھی وسوسے ڈال رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیلنج کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی تھی، کیا؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اس نے کہا اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے نا، جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، حالانکہ اس نے خود سجدہ نہیں کیا تھا، خود اللہ کی بات نہیں مانی تھی۔ اور شیطانی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خود کام نہ کرے اور پھر الزام دوسرے کو دے دے، تو شیطان نے بھی ایسے ہی کیا، خود سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی کھاد میں لگا رہوں گا، اب میں ان سب کو اسی راستے پر لے کے جاؤں گا جس پہ میں چلا گیا ہوں، اب میں ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، جنت کی طرف جانے نہیں دوں گا۔ اس نے یہ کھلا چیلنج کیا، اس لیے یہ ہر وقت ہمارے ساتھ بھی رہتا ہے، کھانے پینے، بولنے چالنے، معاملات کرنے میں، سونے پینے میں، سونے کھانے میں، اور باتھ روم تک جانے میں، گفتگو کرنے میں ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور پھر اندر بھی خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی اندر بھی وسوسات ڈالتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ سے ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ میں نے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا، یعنی ایک طرف شیطان نہیں ہوگا، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان کا سب سے زیادہ اٹیک کس پہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو شکر نہیں کرنے دیتا، وہ رب کو پہچاننے نہیں دیتا، رب کی نعمتوں کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ شکر انسان کو اللہ سے محبت کرواتا ہے، شکر انسان کے اندر عاجزی لے کر آتا ہے، شکر انسان کو رب سے جوڑتا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں شکر، اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کریں گے، رب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں گے۔ اور شیطان کے انسان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسوسوں کے ذریعے سے ہر معاملے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا بنیادی حربہ اور ہتھیار انسان کو گمراہ کرنے کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے وسوسہ۔ البتہ ہر شخص کے دل میں وہ مختلف وسوسے ڈالتا ہے، وہ آدمی کے علم، اس کی پسند، اس کی ناپسند، ہر ایک کے دل میں ایک وسوسہ نہیں ڈالے گا، مختلف وسوسے ڈالے گا۔ ہر ایک کو جانتا ہے شیطان، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کے مطابق اس کی پسند، اس کی ناپسند، اس کا علم، اس کی غیر علمی، اس کے مطابق وہ کس طرف رجحان ہے، اس کا کس طرف میلان ہے، کیا اس کی خواہش ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، کیا اس کے جذبات ہے، کیا اس کا ایمان ہے، کیا اس کا تقویٰ ہے، اس کی دین میں پختگی کتنی ہے، اس کی کمزوری کتنی ہے، اس کے معاشرتی حالات کیسے ہیں، اس کے مطابق وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے شیطان ہر ایک کے نفس کو سونگ کے دیکھ لیتا ہے، اگر دیکھتا ہے کہ یہ زیادہ آگے کی طرف جا رہا ہے تو اس کے دل میں، اس کے عزم میں کسی طرح سے توڑنے کی اس کو کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کو تکبر میں اور دکھاوے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جب کسی کے عزم میں تھوڑی سی بھی، نفس میں تھوڑی سی بھی سستی پاتا ہے تو اس کو مزید سست کر دیتا ہے، اس کو اور زیادہ پھسلا دیتا ہے۔ شیطان کی چالیں بے شمار ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے خطرناک ہے۔ اس کی چالوں کو سمجھنا اور محسوس کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے خصوصی فضل کے بعد اسے صرف دین والے، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ اس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ جس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے
اس کے پاس چاہے بہت ساری ڈگری نہیں بھی ہیں، بہت زیادہ علم نہیں بھی ہے، تو بھی اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی طرف رغبت ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا قرب ہے، تو وہ شیطان کی چالوں کو محسوس کر لیتا ہے۔ اب کسی اور کو نہ سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جو دل میں تقوی رکھتے ہیں، جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، ایک دم سے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان مجھ سے کروا رہا تھا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان میری سوچ کو خراب کر رہا ہے، یہ مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے اس کو دھندلا نظر آ رہا تھا، اس کو پہلے شیطان صاف راستہ، صحیح بات، صحیح سوچ لانے نہیں دے رہا تھا۔ اس کو وہ دھندلا لگ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر ایک دم سے جب اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ شیطان تھا جو مجھے گمراہ کر رہا تھا، تو ایک دم سے ان کو صاف نظر آنے لگ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے، ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، جو میں کرنے لگی تھی، جو میرے دل میں خیال آ رہا تھا، جو مجھے عمل پہ لے کے جا رہا تھا۔ انسان کے دل اور دماغ پر غفلت کا پردہ شیطان ڈال دیتا ہے، پھر انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، ساری چیزیں اس کے سامنے دھندلی ہو جاتی ہیں جو سیدھے راستے کی طرف جاتی ہے۔ لیکن وہاں پہ تقویٰ کا نور کام آتا ہے، جس سے ایک دم سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ لیکن جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پوری طرح شیطان کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں شیطان کے وسوسوں کا احساس ہوتا ہے، نہ وہ اسے سمجھتے ہیں، مگر وہ ان خیالات سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اپنی لگن میں مگن رہتے ہیں۔ شیطان کا ان پہ تسلط ہو جاتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، جدھر چاہتا ہے ہانک کے لے جاتا ہے، اور وہ اس ہانک پر کیوں کھنچے چلے جاتے ہیں، اور شیطان خوش ہوتا رہتا ہے۔ ہر وقت شیطان انسان کے ارد گرد پھر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چالیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ شیطان کی چالیں بہت زیادہ ہیں، جب تک شیطان کی چالیں سمجھیں گے نہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ میرا دشمن ہے، اس وقت تک اس سے بچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہر وقت کوشش پہ لگا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو بھی ہر وقت اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کچھ بڑی بڑی چالیں جو اس کی خاص طور پر ہے، سب سے پہلے تو وہ انسان کو کوئی ایسا لفظ کہلوانے پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ کوئی شرک کا لفظ کہہ دے، کوئی کفر کا لفظ کہہ دے، اللہ نہیں ہماری سنتا، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، پتہ نہیں کب اللہ دیکھے گا، ایسے الفاظ بول دیتا ہے، بلواتا ہے، یا پھر شرک کرواتا ہے۔ اللہ اور فلاں بندہ، اللہ اور فلاں بزرگ، اللہ تو کچھ نہیں کر رہا، اب اس کے پاس جائیں تو وہ کچھ کر دے گا، ایسے کرواتا ہے۔ جب پھر انسان اس چگل میں نہیں پھنستا تو دوسرا یہ کرتا ہے کہ اس کو مفلسی سے ڈراتا ہے، اس کو فحاشی پہ ابھارتا ہے، اور فحاشی صرف کپڑے اتارنا نہیں، دوسروں کا حق ماننا، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی فحاشی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ وہ ہر طرح کی چال کرتا ہے، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فحاشی کرو، بے حیائی کے کام کرو، اور بے حیائی میں چیخنا چلانا بھی آ جاتا ہے، بے حیائی میں دوسروں کے حق مارنے بھی آ جاتے ہیں۔ وہ تمہیں ڈراتا ہے، تم نے دے دیا تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 بار قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے جو بھی چیز دی جائے،
وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ مال ہے. جتنا اللہ کی راہ میں علم ہے خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن شیطان ڈراتا ہے، نہیں ایسے کر لو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا تمہارے پاس، تم کیا کرو گے، تمہارا مزہ رہ جائے گا. اور اللہ کو دینے والا پسند ہے اور تمہیں بے حیائی سے ان کا حکم ملتا ہے. پھر تیسری شیطان کی چال کیا ہے کہ وہ خیر کے کام بھلا دیتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا او میں تو بھول ہی گئی، تو وہ دراصل شیطان بھلا دیتا ہے، وہ جانے نہیں دیتا اس طرح. وہ اپنی خواہشات پہ اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ نیکی کے کاموں کو بھلا دیتا ہے، برائی کے کام نہیں بھلواتا. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ڈرامہ دیکھنا تو ہمیں نہیں بھولتا، کوئی ایسا چیز دیکھنا تو ہمیں نہیں بھولتا، لیکن قرآن پڑھنا بھول جاتا ہے کہ اچھا مجھے قرآن بھی پڑھنا تھا، مجھے فلاں کام بھی خیر کا کرنا تھا، وہ بھول جاتا ہے. لیکن کسی غلط کام کا، شر کے کام کا، مزے کے کام کو نہیں بھلواتا. پھر ایک اور چال شیطان کی ہے کہ وہ نماز میں بھی چوری کرواتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا کہ شیطان اچک لیتا ہے. آدمی کی نماز سے بھی انسان شیطان جو ہے وہ اچک لیتا ہے، حصہ لے جاتا ہے. کیسے؟ ادھر ادھر دکھلا کے. اس طرح بہت سی چالیں ہیں جو شیطان کی ہیں، جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دی ہیں اور قرآن و سنت میں اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود دعائیں بھی سکھائی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. حافظوں کو تو مزے ہیں الحمدللہ کہ ان کو قرآن کی دعائیں ساری یاد ہو جاتی ہیں. تو جو غیر حافظ ہیں وہ بھی اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اور حافظ بھی اپنے قرآن کے اوپر ہائی لائٹ کر لیا کریں، دعاؤں کو ضرور ہائی لائٹ کیا کریں تاکہ یہ یاد رہیں ہماری زندگی میں. جب لگے کہ میرا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، میرے اندر سستی آ رہی ہے، خیر کے کام مجھے بھولتے جا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں مجھے وسوسے آ رہے ہیں یا میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ایسی دعائیں مانگے. تعوذ پڑھے اونچی آواز میں. کسی کو ایون ہماری استاد نے ہمیں کہا کسی کو جواب دینے کو بہت دل چاہ رہا ہے نا، اور بار بار ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے یہ بھی کہو اس کو، یہ بھی کہو، یہ بھی کہو، یہ بھی کہو، تو اونچی آواز میں 3 بار کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وسوسے ہٹ جائیں، وسوسے ہٹ جائیں گے. اونچی آواز میں کہہ دیں اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو سنوائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں ماننی میں نے آپ کی بات شیطان کی، تو اس وقت یہ دعا مانگے، اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ جو مجھے بار بار وسوسے ڈالی جا رہا ہے، کیونکہ شیطان ایک بار نہیں ڈالتا. کیا آتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، بار بار پلٹ کے آتا ہے. ایک بار آپ چپ کراتے ہیں پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، دن میں بھی رات میں بھی، اور پھر کبھی انسان کی شکل میں آ جائے، کسی اور بات پکی ہو جاتی ہے. تو اللہ میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئے. ایسے نہ ہو کہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غافل ہوں اور وہ مجھے کچھ سے کچھ بنا دے، تو میرے پاس بھی نہ آئے. تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا شیطان سے بچنے کا ایک بہت بڑا اور بنیادی عمل ہے. ہر موقع پر تقریباً اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. نماز کے شروع میں بھی حدیث میں آتا ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. پڑھے آگے کیسے؟ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. شاباش الحمدللہ. اب حافظ لڑکوں کو بھی نماز یاد کرانی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ.
یعنی اس کی شیطان کی مردود کی سے بچ کے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کی پھونکوں سے بھی، اس کے تھوک سے بھی، اس کے کچوکا لگانے سے بھی۔ بیٹھے بیٹھے یہ جو زور سے چبھو دیتا ہے نا کچھ اندر، پتہ چلتا ہے کسی کو؟ یہ ایک دم سے ایک انسان غصے میں آ جاتا ہے، اس کے کیسے نتھرے پھولنے لگتے ہیں، سر کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور وہی انسان جو اتنا پرسکون تھا، اتنے آرام سے بیٹھا ہوا تھا، کیسے آگ کی طرح شعلے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دراصل شیطان کا کچوکا لگانا ہوتا ہے۔ باتھ روم میں جاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ غصے کے وقت بھی پناہ مانگنے کی دعا سکھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوران سفر بھی کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہرے تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ ٹھہرے یا پڑاؤ ڈالے تو یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ مجھے پتا بھی نہیں یہاں پہ کیا کیا آپ نے پیدا کیا ہے، کیا جن ہیں، کیا حشرات ہیں، کیا جاندار ہیں، کیسے کیسے کون کون تکلیف دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپ نے بنایا ہے، جو آپ نے پیدا کیا، ان سب کے شر سے مجھے بچا لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان کسی جگہ ٹھہرے اور وہاں پہ یہ دعا پڑھ لے تو وہاں پہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے۔ یہ صرف جنگلوں میں جاتے ہوئے نہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہوئے، آپ اسکول بھی جا رہے ہیں، کسی گھر بھی جا رہے ہیں، کہیں تھوڑی دیر کے لیے رکے بھی ہیں راستے میں، تو یہی دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ہمیں نہیں پتا انسانوں کا شر کیسے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کیسے جنوں کا شر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کیسے کسی اور مخلوق کا شر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں سمجھایا، جب گدھا بول رہا ہوتا ہے تو بھی کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے، اس کا مطلب ہے قریب ہی کہیں شیطان ہے۔ تو جلدی سے کیا بولو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور پھر جب شیطان دیکھتا ہے کہ کوئی انسان قرآن کی طرف آنے لگا ہے تو پھر تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑی یہ ناکامی ہوتی ہے کہ کوئی انسان اللہ کا قرآن پکڑ لے۔ اللہ کا قرآن دراصل کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اتنی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے قرب کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت پانے کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مصحف کی، اس قرآن کی تلاوت، اس قرآن پر عمل۔ تو شیطان تو بالکل نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم جنت پائیں، ہم جنت کے درجات پائیں، تو وہ قرآن کے قریب نہیں آنے دینا چاہتا۔ بہت برا لگتا ہے یہ کہ کوئی انسان قرآن پکڑ لے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، باقی تمام چیزوں کو کرنے کے لیے آپ پلان کریں گے، آپ سب چیزیں کر لیں گے۔ اگر آپ کوشش کریں گے، آج میں نے یہ الماری ٹھیک کرنی ہے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ شام تک سب کام کر لیں۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھنے کا پلان کریں گے تو وہ ضرور اس کے اندر رکھنے ڈالے گا۔ اور ایسے نہیں کہ شیطان سامنے آ کے کہے گا، مختلف چیزیں، مختلف وسوسات، مختلف انسانوں، مختلف چیزوں، مختلف باتوں کے ذریعے سے قرآن سے دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا اس طرح حکم نہیں دیا، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ جب کوئی انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے، بچوں کو شیطان کچوکے لگانے شروع کر دیتا ہے، بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، بچے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی فون آ جاتا ہے، کوئی انسان آ جاتا ہے، کسی طرح سے بھی انسان کو رب سے قریب کرنے والے اعمال نہیں کرنے دیتا۔
بچوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی تعلیم دی کہ تعوذ کا دم کر دیں۔ کیسے؟ اعوذ میرے لیے جب پڑھیں تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تعوذ کا دم کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی پناہ میں لیا کرتے تھے۔ فرماتے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں لیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ کہاں ایک بچہ ہے اور کہاں دوسرا بچہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کہاں پہ، اسحاق علیہ السلام کہاں پہ، اتنی دور دور، لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ابراہیم علیہ السلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دونوں نواسوں کو یہی تعوذ پڑھ کے، یہ ہر ماں کو ہی یاد ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو شیطان سے بچانے کے لیے، بری نظر سے بچانے کے لیے، موذی جانوروں سے بچانے کے لیے صبح شام ان پہ پڑھ کے دم کریں۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ اے اللہ میں آپ کے تمام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان، ہر زہریلے جانور اور ہر طرح کی بری نظر سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سب سمجھا دیا کہ شیطان سے کیسے کیسے بچنا ہے، کیونکہ شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان کو اپنی قوتوں پر بہت مان ہے، وہ اپنی صلاحیتوں پر بہت ناز کرتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ انسان کی کمزوریاں کون کون سی ہیں۔ وہ زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ انسان پر شیطان سے بچنے کی نصیحت کا اثر جو ہے بس وہ مسجد کے اندر اندر، مدرسے کے اندر اندر تھوڑی دیر تو رہے، باہر جا کے نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں، میں دیکھوں، ہم دونوں ہم سب دیکھتے ہیں کہ شیطان کتنا کامیاب ہوتا ہے، اور ہم اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ شیطان صرف ان لوگوں کو ہی بہکا سکتا ہے جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، جو اس کے دوست بن جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کا زور ان پہ نہیں چلتا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ جو شیطان کے دوست بنتے ہیں صرف ان پہ ہی شیطان کا زور چلتا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر انسان کوئی بھی بات چھوڑ دے تو اللہ اس سے بہت بہتر ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی گناہ کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں، جو اس کی دنیا آخرت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ گناہ کا کام چھوڑ دیں، فرض کریں اگر گانے سننے چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ اتنی مزے کی مٹھاس عبادات کے اندر، تلاوت کے اندر دے دیتا ہے کہ انسان کو اسی میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اور جو بھی بات، جو بھی اللہ کی قرب پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے کوئی بھی گناہ کا کام چھوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ شیطان کی بات ہو رہی تھی کہ شیطان جو ہے وہ مختلف طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان نے خود تکبر کیا اور خود جنت سے نکلا، تو ساتھ ہی اب اس نے کیا کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی نکلوا دیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
تكونا من الظالمين کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بافراغت جو چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جیسے آپ کو میں خود پڑھ رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں، ہم سب کو اکثر باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ ایسے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو بھی سمجھایا تھا کہ کھاؤ پیو مزے کرو لیکن درخت کے پاس نہیں جانا۔ مجھے اور آپ کو بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے سمجھا دی ہیں، لیکن ان کے معاملے میں بھی شیطان نے کیا کیا؟ فأزلهما الشيطان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ اس کے پاس نہیں جانا، پھر بھی شیطان نے ان کو پھسلا لیا۔ تو شیطان ہماری کمزور جگہوں سے واقف ہے، وہ کوشش کرتا ہے جدھر سے ان کو منع کیا گیا ہے اور یہ جانا چاہ رہے ہیں ان راستوں کی طرف کسی طرح لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کے طور پر بھی اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا اور فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ہم نے یہ حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تمہیں زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدے اٹھانا ہے۔ شیطان سمجھتا ہے کہ وہ انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، حالانکہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، لیکن وہ اب شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن بن گیا، اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکالا ہے تو میں ان لوگوں کو بھی جنت کی طرف نہ جانے دوں۔ انہی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے جو بھی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا۔ دیکھو جو میری طرف سے ہدایت آئے گی نا قرآن اور سنت کی صورت میں جو بھی ہدایت آئے گی تو اس پہ تو پیروی کریں گے جو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوف اور غم سے بچ جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ہماری آیتوں کو مانیں گے نہیں، تو وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانیں گے وہ شیطان کے دوست ہیں اور وہ شیطان کے ساتھ ہی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چالوں سے خبردار کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہی ہم ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ وہ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا دوست اور سرپرست بنا دیا ہے جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے،
جتنا جو انسان گناہوں میں لگ جاتا ہے نا پھر وہ اتنا زیادہ شیطان کی تسلط میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پہ نصیحتیں فرمائی تو کیا کہا تبھی ہدایہ، یعنی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. یہ نہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت کر لی بس کافی ہے. قرآن کس لیے آیا ہے کہ عمل میں بھی آئے، شیطان کی چالوں سے بچا جائے. شیطان میٹھی میٹھی پرکشش باتیں کر کے قسمیں کھا کھا کے اپنی سچائی کا یقین دلاتا ہے، کبھی وسوسے ڈال کے کبھی انسانوں کے ذریعے سے. اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی کیا کہہ کے وہ پھل کھلایا، دیکھو یہ جنت کا پھل تم کھا لو گے تو تمہارا ہمیشہ تمہارا دل نہیں کرتا تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہو، تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے تمہیں یہ پھل کھانا ہوگا. اور آج بھی ایسے ہی شیطان مختلف وسوسے، تم یہ کرو گے اتنا مزہ آئے گا، تم یہ اس طرح بولو گے دیکھنا تم دوسرے کو چپ کرا دو گے، تم یہ کام کرو گے تو دیکھنا کیسے تمہاری واہ واہ ہو جائے گی. اور ان چیزوں میں مزوں میں پھنسا کے انسان کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے. لہٰذا اس سے خبردار رہو. فتنہ کسی ایک آزمائش کا، ایک برائی کا نام نہیں ہے، اس کی انگنت شکلیں ہیں. فتنہ جب آتا ہے تو بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، دماغ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ آدمی کیا کرے. فتنوں سے ایسے ہی نہیں خبردار کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی ہیں، کیونکہ بڑے بڑوں کا فتنے دماغ گھما دیتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور یہ کہتے تھے کہ زیادہ تر لوگ پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں، اور میں پوچھا کرتا تھا فتنوں کی باتیں کہ کیسے کیسے ان سے بچا جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شراب لوگوں کی عقلیں معاف کرنے میں کوئی فتنوں سے زیادہ کارگر نہیں ہے. یعنی جتنا شراب سے بھی عقلیں معاف ہو جاتی ہیں نا، اس سے بھی زیادہ فتنے میں پڑ کے انسان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. وہی انسان ایک حالت میں اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنی زبردست باتیں بول رہا ہوتا ہے، وہی انسان جب شیطان کے نرغے میں آتا ہے تو وہ کیسے بہک جاتا ہے، وہ کیسی حالتیں کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے. ان سے پوچھا گیا سب سے سخت ترین فتنہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ کہ تمہارے سامنے خیر بھی شر بھی پیش ہو اور تمہیں سمجھ نہ آئے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور کس کو میں اپناؤں اس وقت. اور یہ سمجھ شیطان نہیں آنے دے رہا ہوتا، یعنی فتنہ انسان کی مت مار دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے فتنوں سے. تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. اور فتنوں کی شدت اتنی ہے کہ ایک دور آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا وقت نہ آ جائے کہ کوئی شخص کسی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو حسرت سے کہے گا یا لیتنی مکانہ، اے کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا. یعنی یہ تو ایمان کی حالت میں اچھے کام کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن آج ہمارے لیے اپنا ایمان پہ قائم رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. تو وہ قبر والوں کو کہے گا کاش میں اس سے پہلے ہی ان آزمائشوں سے، فتنوں سے پہلے میں اس میں چلا گیا ہوتا. اور سب سے شدید فتنہ جو کوئی ہو سکتا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو دجال کے ظہور کی خبر بھی مل جائے تو اس سے دور رہے. یہ نہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا، اس کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس اس حال میں آئے گا کہ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ پکا مومن ہے، مگر وہ اس کی اتباع کرنے لگ جائے گا ان شبہات کی وجہ سے جو اس کے سامنے پیش ہوں گے. دجال اس سے بھی بڑا فتنہ ہے اور وہ شبہ میں ڈال دے گا انسان کو. یعنی آدمی اپنے ایمان پر حسن ظن رکھتے ہوئے کہ نہیں میرا اندر تو بہت ایمان ہے، میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، بڑا پکا مسلمان ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہیں، وہ اس کو بھی شبہات میں ڈال دے گا. فتنوں کی کثرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار آپ مدینے کے اونچے مکانوں میں سے ایک مکان پر چڑھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی وہ کچھ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں.
فتنوں کا خوفناک ترین پہلو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ مجھ میں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، یہ فتنہ ہے میرے لیے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے، فتنہ جب آتا ہے تو علم والے اسے بھانپ لیتے ہیں، اور فتنہ جب ختم ہو جاتا ہے تو ہر جاہل کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اچھا یہ تو فتنہ تھا۔ عالم علم والا کیسے بھانپ لیتا ہے؟ کیونکہ اپنے علم سے وہ جان لیتا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ ہر فتنے میں، ہر لایانی چیز کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو لایانی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بھی فتنے کی ایک قسم ہے۔ انسان اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو لایانی چیزوں میں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی وہ چیزیں۔ اس امتحان میں جب ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، وہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو اس کے آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گی، اور روشن خیالی کے نام پر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اور اپنی ایمان کی غیرت اس کی بیدار نہیں ہوتی۔ اس کے دل کے اندر اسلام کے لیے شکوک و شبہات آتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وسوسہ ہی تھا جس کی وجہ سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما۔ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے گشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ یعنی شیطان کی وسوسے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کام کر دیا۔ تو شیطان بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل پر جم کے بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں پھر وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے سکھایا گیا من شر الوسواس الخناس، کثرت سے جس کو بھی لگتا ہے، اور میرا خیال ہے ہم سب کو ہی لگتا ہے کہ ہم نیکی میں پیچھے رہتے جا رہے ہیں یا ہم نیکیاں کم کر رہے ہیں، تو ہم شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگیں۔ شیطان کا وسوسہ اس کا نہایت خطرناک حربہ ہے۔ اس کا وسوسہ کسی ایک معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہوتا ہے، دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی۔ ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہم میں سے کوئی شخص اپنے دل میں ایسے خیالات پاتا ہے کہ اسے جل کر کوئلہ ہونا زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ وہ اس بات کو زبان پر لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں کہ جس نے اس مکر کو وسوسے میں تبدیل کر دیا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کرتے اس وقت تک وہ صرف وسوسہ ہی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، لوگوں نے اپنے دلوں میں پائے جانے والے وسوسوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا کہ ہم اپنے دل میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ اسے زبان پر لانے کی بجائے آسمان سے گر جانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی ایمان ہے، یعنی ایمان ہے کہ دل میں شیطانی وسوسے آئیں اور پھر اس پہ انسان رد عمل دکھائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط وسوسہ آ رہا ہے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمایا لوگ گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے یہاں تک پوچھنے لگیں گے کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، مگر خود اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ شیطان اتنے بھی وسوسے ڈالے گا۔ فرمایا، جو شخص جس کے دل میں ایسی کوئی اللہ کے بارے میں بات آئے تو وہ کہے آمنت باللہ، اسی وقت کہے، جو بھی اس طرح کا وسوسہ آئے اللہ کے بارے میں تو ساتھ ہی کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو وہ شیطانی وسوسہ اس سے ہٹ جائے گا۔ شیطان ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، لیکن جیسے ہی انسان ایک لمحے میں ہی اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کس طرح کے خیالات لوگوں کے دلوں میں وسوسے کرتا ہے، یوں سمجھ لیں جس گناہ کا نافرمانی کا انسان تصور کر سکتا ہے، شیطان ہر اس خیال میں اسے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کا مذاق اڑا کے خوش ہوتا ہے، جانی اور مالی نقصان پہنچا کے خوش ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو پریشان ہی کرتا ہے۔
کبھی اس کو پریشان کرتا ہے، اداس کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، اور یہ سب ہی کفر کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ اور اگر جاگتے ہوئے نہیں تو خواب میں نہیں چھوڑتا۔ جاگتے ہوئے اگر انسان مایوسی سے نکل رہا ہے تو پھر برے خواب دکھا کے اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، ہر چیز کا جو چیزیں شک میں ڈال دیں اس کو چھوڑ دو۔ شیطان وضو میں شک ڈالتا ہے، شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان کر کے وقت ضائع کراتا ہے، نماز میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر مقرر فرمایا تو مجھے نماز میں وسوسے آنے لگے، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پاس رہتے ہیں، کسی کام کے لیے بھیجا ہے تو دیکھیں نیکی کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وسوسے شیطان ہر جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں بہت زیادہ وسوسے آنے لگے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی اپنی تو میں نے جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا سامان سفر باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا، ابن ابی عاص، یعنی ابھی تو آپ کو بھیجا تھا، تھوڑے دن پہلے تو آپ کو بھیجا تھا، آپ پھر واپس آئے؟ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں کچھ محسوس کرتا ہوں، یعنی وسوسے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اور ہم تو اکثر نمازیں ہی اللہ اکبر کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ سے کیا باتیں کی ہیں۔ ان کو یہ نمازوں میں ذرا سا وسوسے آنے لگے، جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یہ ہے متقی لوگوں کی پہچان، کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا نماز میں، قرآن میں، کلاس میں، بات ماننے میں، اطاعت کرنے میں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے، میرے قریب آؤ۔ بس میں قریب ہوا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں پر دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا نکل اللہ کے دشمن، یعنی دم کیا اور ساتھ تھکارا۔ جو شیطان سے بچنے کے لیے خاص طور پہ دم کیا تو اس میں تھکارا جاتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکارا اور فرمایا نکل اللہ کے دشمن۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، پھر فرمایا اپنے کام پر جاؤ۔ عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کے بعد کبھی میرے دل میں وسوسے ایسے پیدا ہوئے ہوں۔ جہاں جہاں بھی شیطان کے وسوسوں کی سنگینی ہے، وہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان وسوسوں سے ہم نکل آئیں، اور وہ ہم اللہ کی پناہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، الرٹ رہنے کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی فکر کریں، دیکھیں نماز میں، قرآن میں، کسی بھی نیکی کے کام میں دل نہیں لگ رہا تو یہ پریشان کن بیماری ہے، یہ شیطان کے وسوسوں کی بیماری ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، قرآن کی پابندی کریں، لازمی کوئی دن بھی قرآن کی تلاوت کے بغیر زندگی میں نہ آئے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ شیطان کی وسوسوں کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کو، ان نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں مزہ آئے اللہ کی دین کے کام کرنے میں، اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے میں، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے میں۔ نماز دراصل اللہ سے ملاقات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے میں کہنا نہ پڑے، ایسے نہ ہو کہ بس سر سے اتارے، مزہ آئے ہمیں اللہ کے ساتھ بات کرنے میں، اللہ کی بات سننے میں۔ قرآن مجید اللہ کی بات ہے، اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو خیر کے کاموں میں، اس پہ عمل کرنے میں، ہر چیز میں ہمیں لطف آئے، ٹھیک ہے۔ جب انسان بری چیز سے بچتا ہے، کیا آتا ہے حدیث میں، جب بھی انسان اپنی نگاہ کو حرام چیز دیکھنے سے روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کرتے ہیں، جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، پھر ورنہ دل ہی نہیں کرتا ایسے کام کرنے کو۔ یہ جو بالکل کھانے کے ٹائم پہ، نماز کے ٹائم پہ، اکثر ویسے تو نماز کے ٹائم پہ بچے رونے لگ جاتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، یہی فتنے شیطان کی طرف سے وسوسات آتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے امتحان ہوتی ہیں اس وقت، تو ان پر قابو پایا جائے، کوشش کی جائے دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کی پناہ کے ذریعے سے ان سے بچا جائے۔
शैतान की चालें कमजोर हैं और जिसके साथ अल्लाह की मदद है, अल्लाह पर ईमान है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे बंदे हैं उन पे तेरा जोर चल नहीं सकता। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।